بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جس سالس کا سبق نمبر 159 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس حکم الحوالت بعد تمامها کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِذَا تَمَّتِ الْحَوَالَةُ سے لے کر لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ بِدُونِهِ تک ہوگی۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال وَإِذَا تَمَّتِ الْحَوَالَةُ بَرِئَ الْمُحِيلُ مِنَ الدَّيْنِ بِالْقُبُولِ۔ وقال زفر رحمه الله تعالى لا يعبرأ اعتبارا بالكفالة إذ كل واحد منهما عقد توثق، ولنا أن الحوالة للنقل لغة ومنه حوالة الغراس، والدين متى انتقل عن الذمة لا يبقى فيها، أما الكفالة فللضم والأحكام الشرعية على وفاق المعاني اللغوية، ومعنى التوثق فيه باختيار الأملأ والأحسن في القضاء، وإنما يجبر على القبول إذا نقد المحيل لأنه يحتمل عود المطالبة عليه بالتوى فلم يكن هو متبرعا۔ اور جب حوالہ تام ہو جائے، محتال علیہ کے قبول کرنے سے محیل دین سے بری ہو جائے گا۔ اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی کفالہ پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بری نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک عقد مضبوطی کے حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ حوالہ لغت میں منتقل کرنے کو کہتے ہیں، اور اسی سے حوالۃ الغراس یعنی پودے کو منتقل کرنا بھی مشتق ہے۔ اور دین جب ذمہ سے منتقل ہو جائے تو ذمہ میں باقی نہیں رہتا۔ جہاں تک کفالہ کی بات ہے تو لغت میں ضم کرنے کے لیے مستعمل ہے، اور شریعت کے احکام لغوی معنی کے موافق ہوتے ہیں۔ اور توثق کا معنی اس میں ادائیگی میں ایک اچھے شخص یا مالدار کے اختیار کرنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اگر محیل ادائیگی کریں تو محتال لہو کو اس لیے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا کہ مال کے ہلاک ہونے کی وجہ سے محیل کی طرف مطالبہ کے لوٹ آنے کا احتمال ہے، لہذا وہ ادائیگی میں متبرع نہیں ہوگا۔ قال وَإِذَا تَمَّتِ الْحَوَالَةُ، یہاں سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب حوالہ تام ہو جائے، یعنی محتال لہو اور محتال علیہ اور علی اختلاف الروایات محیل کی رضامندی متحقق ہو جائے، تو کیا محیل دین سے بری ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ مسئلہ مختلف فی ہے جمہور احناف اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی کے مابین۔ جمہور احناف کے ہاں محیل دین سے بری ہو جائے گا، اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بری نہیں ہوگا۔ امام ظفر رحمہ اللہ تعالی حوالہ کفالہ پر قیاس کرتے ہیں کہ کفالہ چونکہ عقد کو مضبوط کرنے اور حصول اعتماد کے لیے ہے، اور ایسی ہی حوالہ بھی ہے کہ وہ بھی عقد کو مضبوط کرنے اور حصول اعتماد کے لیے ہے، تو اس اعتبار سے دونوں برابر ہے، لہذا حکم بھی دونوں کا ایک ہی ہوگا۔ یعنی کفالہ کی صورت میں کفیل کی ذمہ داری قبول کرنے کی وجہ سے مکفول عنہ ہو وہ بری نہیں ہوتا، تو ایسی ہی محتال علیہ کے قبول کرنے سے محیل بری نہیں ہوگا۔ وَلَنَا أَنَّ الْحَوَالَةَ لِلنَّقْلِ، جمہور احناف کی دلیل ایک مشہور اور مسلم ضابطہ ہے کہ احکام شرعیہ یہ لغوی معنی کے موافق ہوتے ہیں۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ حوالہ اور کفالہ میں لغت کے اعتبار سے کیا فرق ہے۔ تو حوالہ لغت میں منتقل کرنے کو کہتے ہیں، اور کفالہ لغت میں ملانے کو کہتے ہیں۔ تو اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ حوالہ چونکہ منتقل کرنے کے لیے، اور اسی میں سے حوالۃ الغراس ہے کہ درخت منتقل کرنا، تو جب عقد حوالہ منعقد ہوا تو بعد الانعقاد دین محیل کی ذمہ سے منتقل ہو کر محتال علیہ کی ذمہ میں منتقل ہوا۔ اور جب ایک چیز ایک جگہ سے منتقل ہو جاتی ہے دوسری جگہ تو پہلی جگہ نہیں رہتی، لہذا محیل کی ذمہ کچھ نہیں رہے گا۔ اور جہاں تک کفالہ کی بات ہے تو ضم کے لیے ہے، کہ یعنی جب کفیل نے ذمہ قبول کیا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اس نے مکفول عنہ کے ذمہ کے ساتھ اپنے ذمہ کو ملایا، یعنی جیسے مکفول عنہ سے مطالبہ ہو سکتا ہے ایسے کفیل سے بھی مطالبہ ہو سکتا ہے۔ تو لغت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قاعدے کے موافق ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ کفالہ کی صورت میں مکفول عنہ بری نہیں ہوگا، کیونکہ کفالہ ضم کے لیے ہے نہ کہ منتقل کرنے کے لیے،
اور حوالہ کی صورت میں محیل بری ہو جائے گا، کیونکہ حوالہ لغت میں منتقل کرنے کو کہتے ہیں اور محیل کی ذمہ سے دین منتقل ہو چکا ہے۔ ومعنى التوثق فيه، امام ظفر رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ حوالہ تو توثق کے لیے ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے محیل کو بری نہیں کیا جائے گا، وگرنہ توثق کا معنی حاصل نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ محیل کو بری کیا جائے، پھر بھی توثق کا معنی حاصل ہو سکتا ہے، بئی طور کہ جب ایک مالدار شخص کو یا ادائیگی میں ایک اچھے شخص کو منتخب کیا گیا تو اس سے بھی توثق حاصل ہوا، لہذا محیل کو بری کرنے سے توثق کا معنی فوت نہیں ہوتا۔ وَإِنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْقُبُولِ، علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب محیل کی ذمہ سے دین منتقل ہو جاتا ہے محتال علیہ کی طرف، تو ابھی اگر محیل ادائیگی کرے گا تو متبرع ہوگا، کیونکہ اس کی ذمہ کچھ واجب نہیں ہے۔ اور تبرع کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ جس پر تبرع کیا جا رہا ہے وہ قبول کرنے سے انکار کریں، اور آپ حضرات اس کی قائل ہیں کہ محتال لہو کو لا محالہ محیل کی طرف سے دین قبول کرنا پڑے گا۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ محیل کی ذمہ باقی ہے، اسی وجہ سے تو محتال لہو کو انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کا جواب صاحب ہدایہ نے یہ دیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ محتال علیہ کا مال ہلاک ہو جائے اور پھر محیل کی طرف یہ مطالبہ لوٹ کر آئیں، تو محیل چونکہ من کل الوجوہ بری نہیں ہے، بلکہ اس بات کا احتمال ہے کہ دوبارہ اس سے مطالبہ کیا جائے، تو جب وہ ادائیگی کرے گا تو ادائیگی تبرع نہیں ہوگی بلکہ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ہوگی۔ اگلی عبارت کی طرف، قال ولا يرجع المحتال له على المحيل الا ان يتوى حقه، وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يرجع وان تبي، لأن البراءة حصلت مطلقة فلا تعود إلا بسبب جديد، ولنا أنها مقيدة بسلامة حقه له إذ هو المقصود، أو تفسخ الحوالة لفواته لأنه يحتمل الفسخ فصار كوصف السلامة في المبيع۔ اور محتال لہو محیل پر رجوع نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کا حق ضائع ہو جائے، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ رجوع نہیں کرے گا اگرچہ اس کا حق ضائع ہو جائے، اس لیے کہ برات مطلقاً حاصل ہوئی ہے، لہٰذا لوٹ کر نہیں آئے گی مگر سبب جدید کے ساتھ۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ اس کے حق کے سلامتی کے ساتھ مقید ہے، کیونکہ یہی مقصود ہے، یا اس کے مقصود کے فوت ہونے کی وجہ سے فسخ کیا جائے گا کیونکہ اس میں فسخ کا احتمال ہے، پس یہ مبیع میں سلامتی کے وصف کی طرح ہوا۔ قال ولا يرجع المحتال له، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ محتال لہو محیل پر اس کے حق ضائع ہونے سے پہلے رجوع کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، تو یہ مسئلہ مختلفی ہے احناف اور شوافی کے مابین۔ احناف کہتے ہیں کہ جب تک اس کا حق ضائع نہ ہو تب تک محتال لہو محیل پر رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بری ہو چکا ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگرچہ محتال لہو کا حق ضائع ہو جائے اس کے باوجود بھی اس کو محیل پر رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ان البراءۃ حصلت مطلقاً، یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی دلیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ محیل مطلقاً بری ہوا ہے اور اس کے بری ہونے میں مال کے ضائع ہونے اور نہ ہونے کی کوئی قید نہیں تھی، یعنی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اگر محتال لہو کا حق ضائع ہوگا تو اس صورت میں محیل پر رجوع ہو سکے گی، اور اگر حق ضائع نہ ہو تو اس صورت میں رجوع نہیں کر سکے گا، بلکہ مطلقاً بری ہوا ہے، لہذا جب تک سبب جدید نہ پا جائے تب تک یہ حق دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ الا بسبب جدید، البتہ اگر سبب جدید پایا جائے تو اس صورت میں محیل پر رجوع ہو سکے گا، یعنی نئے سرے سے عقد حوالہ کیا گیا محیل اور محتال علیہ کے مابین، محیل نے دین اپنے ذمہ لیا تو اس صورت میں مقبول لہو کو رجوع کا حق حاصل ہوگا کیونکہ سبب جدید سے دوبارہ یہ حق عود کر آیا ہے۔ وَلَنَا أَنَّهَا مُقَيَّدَةٌ بِسَلَامَةِ حَقِّهِ لَهُ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ براءت یہ مقبول لہو کے حق سلامتی کے ساتھ مقید ہے، جیسا کہ بے میں مبیع کی سلامتی شرط ہوتی ہے مشتری کے لیے، ایسے ہی یہاں پر بھی محتال لہو کے حق کی سلامتی پر اگرچہ تصریح نہ کی گئی ہو اس کے باوجود بھی یہ مقید ہوگی، کیونکہ مقصود یہی ہے کہ محتال لہو کا مال محفوظ ہو جائے۔
فصار كوصف السلامة في المبيع، یعنی اگر مبیع صحیح سالم نہ ہو تو مشتری کو عقد کے فسخ کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے. ایسی ہی حوالہ کی صورت میں جب مکفول لہو کا حق سلامت نہ ہو تو اس حوالہ کو اس کے حق کی حفاظت کے لیے فسخ کیا جائے گا. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. قال والتوا عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى باحد امرين، اما ان يجحد الحواله ويحلف ولا بينة له عليه او يموت مفلسا، لان العجز عن الوصول يتحقق بكل واحد منهما وهو التوا في الحقيقه. وقال هذان ووجه ثالث وهو ان يحكم الحاكم بافلاسه حال حياته، وهذا بناء على ان الافلاس لا يتحقق بحكم القاضي عنده خلافا لهما، لأن مال اللہ تعالی غاد و رائح. اور توا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں دو امور میں سے ایک کے متحقق ہونے سے متحقق ہوگا، یا تو یہ کہ محتال علیہ حوالہ کا انکار کریں اور قسم اٹھائیں اور اس کے خلاف ان کے پاس کوئی بینہ نہ ہو، یا محتال علیہ مفلس ہو کر مریں، اس لیے کہ عجز اپنے حق تک پہنچنے سے ان دونوں میں سے ایک کے متحقق ہونے سے متحقق ہو جاتا ہے، اور یہی حقیقت میں ہلاکت ہے. اور صاحبین نے فرمایا کہ دو وجوہات تو یہی ہے، اور تیسری وجہ یہ کہ حاکم اس کی زندگی میں اس کے مفلس ہونے کا حکم لگائیں، اور یہ اس پر بنا ہے کہ امام صاحب کے ہاں قاضی کے حکم سے افلاس متحقق نہیں ہوتا برخلاف صاحبین کے، اس لیے کہ اللہ تعالی کا مال آنے جانے والی چیز ہے. قال والتوا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. احناف کے ہاں چونکہ مقبول لہو کا حق جب ضائع ہو جائے تو محیل پر وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ توا اور ہلاکت کب متحقق ہوگی. تو اس میں امام صاحب اور صاحبین کے اختلاف ہیں. امام صاحب کے ہاں توا کے ثبوت کی دو وجوہات ہیں اور صاحبین کے ہاں تین ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر محتال علیہ نے حوالہ کا انکار کیا اور قسم اٹھائی اور محیل یا محتال لہو کے پاس کوئی بینہ نہ ہو، یا دوسری وجہ یہ کہ محتال علیہ مفلس ہو کر مرے، تو توا متحقق ہو جائے گا، اور اس کے متحقق ہونے کے بعد محتال لہو کو محیل پر رجوع کا حق حاصل ہوگا. ان العجز عن الوصول. اور دلیل صاحب ہدایہ نے یہ بیان فرمائی کہ دو وجوہات جو میں نے ذکر فرمائی، ان دو وجوہات میں سے اگر ایک بھی وجود پذیر ہوا تو محتال لہو اپنے حق تک نہیں پہنچ سکتا، لہذا جب وہ حق کے پہنچنے سے عاجز ہوا تو اس کو اپنے حق کے اصولیابی کے لیے محیل پر رجوع کا حق حاصل ہو جائے گا. وقال ہذانی. صاحبین فرماتے ہیں کہ دو تو یہی ہے کہ جو امام صاحب کے ہاں مسلم ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حاکم صاحب نے اگر محتال علیہ کی زندگی میں اس کے افلاس کا حکم جاری فرمایا تو اس صورت میں بھی توا متحقق ہو جائے گا، کیونکہ محتال لہو اپنے حق تک نہیں پہنچ سکتا، لہذا عجز عن الحق کی وجہ سے اس کو محیل پر رجوع کا حق حاصل ہو جائے گا. هذا بناء على ان الافلاس. ذکر کردہ اختلاف تیسری وجہ میں امام صاحب اور صاحبین کے مابین جو ہے یہ ایک دوسرے اختلاف پر مبنی ہے. اختلاف یہ ہے کہ اگر قاضی صاحب نے کسی کے افلاس کا حکم جاری فرمایا تو امام صاحب کے ہاں وہ مفلس نہیں ہوگا، کیونکہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، آج مفلس قرار دیا گیا شاید کل ان کے پاس مال آ جائیں. اور صاحبین کے ہاں قاضی صاحب نے اگر حکم جاری فرمایا تو وہ مفلس شمار ہوگا اور افلاس متحقق ہو جائے گا. لہذا صاحبین کے ہاں جب قاضی صاحب کے حکم سے بھی افلاس ثابت ہوتا ہے تو قاضی صاحب نے جب محتال علیہ کے افلاس کا حکم جاری فرمایا تو محتال لہو کو اپنا حق وصول کرنا متعذر ہوا، لہذا وہ محیل پر رجوع کرے گا. لأن مال اللہ. یہاں پر مال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، اور ہمارے ہاں جو رائج اور متداول نسخے ہیں پاکستان اور ہندوستان میں، ان نسخوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کی گئی، بلکہ لأن المال غاد و رائح کے الفاظ ہیں. دونوں صحیح ہے، کیونکہ تصریح ہو یا نہ ہو مال تو بہر صورت اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. قال وإذا طالب المحتال عليه المحيل بمثل مال الحوالة فقال المحيل أحلت بدين كان لي عليك لم يقبل قوله إلا بحجة وكان عليه مثل الدين، لأن سبب الرجوع قد تحقق وهو قضاء دينه بأمره، إلا أن المحيل يدعي عليه دينا وهو ينكر، والقول قول المنكر، ولا يكون قبول الحوالة إقرارا منه بالدين عليه
لأنها قد تكون بدونه، اور اگر محتال علیہ نے محیل سے مال حوالہ کی مثل کا مطالبہ کیا، پھر محیل نے کہا کہ آپ کو میں نے اس دین کے مقابلہ میں حوالہ کیا تھا کہ جو آپ کے ذمے میرا ہے، اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا مگر حجت کے ساتھ، اور اس کے ذمے مال حوالہ کا مثل واجب ہوگا، اس لیے کہ رجوع کا سبب متحقق ہوا ہے اور وہ اس کی اجازت سے اس کا قرض ادا کرنا ہے، مگر محیل اس پر دین کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ منکر ہے، اور قول منکر کا معتبر ہوتا ہے۔ اور محتال علیہ کا حوالہ قبول کرنا اپنے آپ پر دین کا اقرار نہیں ہے، اس لیے کہ حوالہ بسا اوقات دین کے بغیر بھی ہوتا ہے۔ قال وَإِذَا طَالَبَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ الْمُحِيلَ، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ محتال علیہ نے محیل کی طرف سے محتال لہو کو مال ادا کیا، بعد الادا محیل سے کہتا ہے کہ میں نے چونکہ آپ کا قرض ادا کر دیا ہے لہٰذا جتنا مال میں نے ادا کیا اتنا آپ مجھے دے دیں۔ محیل کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ میں نے آپ پر حوالہ اس دین کے عوض کیا تھا کہ جو آپ کے ذمے میرا ہے، لہٰذا آپ کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس صورت میں کس کا قول معتبر ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر محیل کے پاس اپنے دین پر کوئی بینہ ہے پیش کر دیا تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا، محتال علیہ کو محیل پر رجوع کا حق نہیں رہے گا، اور اگر اس کے پاس بینہ نہیں ہے تو اس کا قول غیر معتبر ہوگا، لأن سبب الرجوع قد تحقق۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ محتال علیہ کو محیل پر رجوع کا حق اس لیے حاصل ہے کہ رجوع کا سبب متحقق ہوا ہے، اور وہ محیل کے قرض کو اس کی اجازت سے ادا کرنا ہی، یعنی محتال علیہ نے محیل کے اجازت سے اس کے قرض کو ادا کر دیا ہے، تو جب حوالہ کی صورت میں محیل کی اجازت سے قرض ادا کیا جائے تو محتال علیہ کو رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ الا ان المحیل یدعی علیہ دین، ہاں اتنی بات ہے کہ محیل نے چونکہ محتال علیہ پر حق دین کا دعویٰ کیا ہے اور محتال علیہ اس کا منکر ہے، تو جب اختلاف ہو تو اس صورت میں مدعی سے بینہ طلب کیا جاتا ہے، تو محیل سے بینہ طلب کیا جائے گا۔ اگر بینہ پیش کر دیا تو محتال علیہ کو محیل پر رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، اور اگر بینہ سے عاجز ہے تو محتال علیہ چونکہ منکر ہے تو اس سے قسم لی جائے گی کہ آپ قسم اٹھائیں کہ محیل کا آپ کی ذمہ دین نہیں ہے، تو اگر قسم اٹھا لیتا ہے تو محیل کا دعویٰ باطل ہو جائے گا، اور اگر قسم سے انکار کر لیتا ہے تو اس صورت میں محیل کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا اور محتال علیہ کو محیل پر رجوع کا حق نہیں ہوگا۔ ولا يكون قبول الحوالة اقرارا منه بالدين عليه، ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ محتال علیہ نے جب حوالہ قبول کیا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ محیل کا اس کے ذمہ دین ہے، اگر دین نہیں تھا تو محتال علیہ نے حوالہ کیوں قبول کیا؟ تو اس کا جواب صاحب ہدایہ نے یہ دیا ہے کہ حوالہ کو قبول کرنا یہ اپنے آپ پر دین کے اقرار کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ بغیر دین کی بھی تو حوالہ قبول کیا جا سکتا ہے، لہٰذا محتال علیہ نے محیل کے حوالے کو جو قبول کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اپنے پر محیل کے لیے دین کا اقرار کر رہا ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔